تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك لا حول ولا قوة إلا بالله العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والأحلہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد۔ عزیزان گرامی، سالہ قبل کی طرح امسال بھی درس تفسیر قرآن کے عنوان سے آپ کے سامنے یہ درس پیش کیا جا رہا ہے۔ اس سال انشاءاللہ آپ کے سامنے سورہ فرقان کی تفسیر پیش کی جائے گی اللہ کی مدد سے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ جب تک ہم قرآن سے واقفیت پیدا نہیں کریں گے تب تک ہماری زندگی جو ہے خوشگوار اور کامیاب زندگی نہیں ہوگی۔ ماہ رمضان کی فضیلتوں میں بہت سی حدیثیں موجود ہیں، آیتیں موجود ہیں، اور اسی طرح جو ہے خطبہ شعبانیہ جو نبی نے شعبان کے مہینے میں پیش کیا تھا، بیان کیا تھا، اس میں بھی جو ہے ماہ رمضان کے فضائل بیان کیے۔ مثلا انہوں نے فرمایا کہ قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکت والرحمت والمغفرہ۔ نبی نے فرمایا خطبہ شعبانیہ میں کہ تمہارے سامنے جو ہے اللہ کا مہینہ برکتوں کے ساتھ، رحمتوں کے ساتھ، مغفرت کے ساتھ جو ہے آ رہا ہے، آنے والا ہے۔ یعنی یہ مہینہ جو ہے ماہ رمضان وہ برکتوں کا مہینہ ہے، رحمتوں کا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے۔ اور پھر فرمایا وَهُوَ عِندَ اللَّهِ أَفْضَلُ الشُّهُورِ، اور وہ اللہ کے نزدیک جو ہے مہینوں میں سب سے زیادہ افضل قرار دیا گیا ہے۔ اس کے دن جو ہے یعنی ماہ رمضان کے جو دن ہیں بہترین دن ہیں، ان کی راتیں جو ہیں بہترین راتیں ہیں۔ اور آگے فرما رہے ہیں نبی کہ تمہیں جو ہے اس مہینے میں اللہ کی مہمانی کے لیے بلایا گیا ہے۔ میزبان کون ہے؟ پروردگار۔ آپ کو مہمان بنایا گیا ہے اس مہینے میں۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ عام طور پہ ہوتا یہی ہے کہ جب بھی کوئی شخص مہمان کے لیے بلایا جاتا ہے تو اس کی عزت ہوتی ہے، اس کا ایک احترام ہوتا ہے، اس کا اکرام ہوتا ہے، اور اس کی من پسند چیزیں جو ہیں اس کے لیے مہیا کی جاتی ہیں۔ تو اسی طرح جب اللہ نے جو ہے مہمان بلایا ہے اس مہینے میں ماہ صیام میں، تو پھر اللہ جو ہے ہر بندے کی خواہشات کو پیش نظر رکھتا ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ اسی طریقے سے اس کو نوازتا رہتا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ اس میں جو فضیلتوں میں شامل ہے، اگر ماہ صیام میں کوئی روزہ رکھے ہوئے ہے تو اس کی سانس جو ہے وہ تسبیح پروردگار ہے، اور اس کا سونا جو ہے وہ عبادت پروردگار ہے۔ اور نبی نے فرمایا کہ وَعَمَلُكُمْ فِيهِ مَقْبُولٌ، اور تمہارے اعمال جو ہے اس مہینے میں اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہیں، اور دعاؤکم فیہ مستجاب، اور یہ مہینہ ایسا مہینہ ہے جس میں جو ہے دعائیں جو ہیں قبول ہوتی ہیں۔ اور اس میں جو ہے سب سے اہم مسئلہ یہ ہے کہ جو نبی نے فرمایا، جو ہمارے موضوع سے متعلق باتیں ہیں، وہ یہ کہ کہا نبی نے کہ فَاسْأَلُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ بِالنِّيَّاتِ الصَّادِقَةِ وَقُلُوبٍ طَاهِرَةٍ أَن يُوَفِّقَكُمْ لِصِيَامِهِ وَتِلَاوَةِ كِتَابِهِ۔ آپ غور کریں کہ اس مہینے میں جو فضیلتیں جو ہیں نبی نے بیان کیا اس مہینے کے سلسلے میں، اس میں نبی نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اللہ سے سوال کرو، اللہ سے مانگو، اپنے پروردگار کو
کہ یعنی سامنے جو ہے اپنی باتوں کو رکھو، اپنے سوالات پیش کرو، لیکن شرط کیا ہے؟ اللہ سے مانگنے کا حکم نبی نے دیا ہے، لیکن شرط بیان کی ہے بنیات صادقہ، یعنی سچی نیتوں کے ساتھ، وقلوب طاہرہ، اور دل پاک و پاکیزہ ہونا چاہیے، یعنی آپ اپنے کو آمادہ اور تیار کرنا چاہیے۔ اسی لیے جو ہے 2 مہینے جو رجب اور شعبان کے مہینے گزرے ہیں وہ تیاری کے مہینے ہیں، اس میں انسان جو ہے روزہ رکھ کر، استغفار کر کے، توبہ کر کے اور دعائیں پڑھ کے یا مانگ کے پروردگار سے قریب تر ہوتا چلا جاتا ہے، اور نتیجے میں جو ہے دل انسان کا پاک ہو جاتا ہے، اور پھر جو ہے کہتے ہیں کہ ماہ رمضان میں نبی فرما رہے ہیں کہ تم اللہ سے مانگو لیکن نیت سچی ہونی چاہیے اور دل جو ہے پاک ہونا چاہیے۔ ان یوفقکم لصیامہ، کیا مانگو؟ مانگنے کے لیے کیا کہا ہے نبی نے؟ کہا کہ تم مانگو کہ اللہ تمہیں توفیق دے کہ اس مہینے میں تم روزہ رکھ سکو، وَتِلَاوَتِ کتابہ، اور قرآن کی تلاوت کر سکو، یعنی اللہ کی کتاب کی تلاوت، یعنی 2 باتوں کی طرف جو ہے نبی نے مشخص کیا ہے کہ 2 باتوں کو اللہ کے سامنے پیش کرو۔ ایک یہ سوال کرو کہ اللہ تمہیں توفیق دے تاکہ تم روزہ رکھ سکو، اور دوسری بات یہ ہے کہ تم تلاوت کتاب خدا کر سکو۔ قرآن کی تلاوت کی بڑی اہمیت ہے ماہ رمضان میں، اور ظاہر سی بات ہے ویسے تو ہر دن کے لیے اہمیت ہے، لیکن اس مہینے میں خاص طور پہ اہمیت کا حامل ہے۔ اسی لیے نبی نے فرمایا ہے کہ قرآن کی تلاوت کے سلسلے میں فرمایا کہ وَمَن تَلَا فِيهِ آیَةً مِّنَ الْقُرْآنِ، جو بھی شخص جو ہے قرآن کی ایک آیت بھی پڑھے۔ اب آپ دیکھیے ماہ رمضان کی فضیلتوں میں ایک فضیلت یہ بھی ہے، تمام باتیں آپ کے سامنے پیش نہیں کرنی ہے، یہ قرآن کے سلسلے میں جو باتیں خطبہ شعبانیہ میں موجود ہیں وہ آپ کے سامنے بیان کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ کہ اب آپ دیکھیے کہ نبی نے فرمایا کہ وَمَن تَلَا فِيهِ آیَةً مِّنَ الْقُرْآنِ، کوئی بھی شخص جو ہے قرآن کی ایک آیت بھی اگر ماہ رمضان میں تلاوت کرے تو کان لہو مثل اجر من ختم القرآن فی غیر من الشہور۔ آپ فضیلت دیکھیے کہ دوسرے مہینے میں ختم قرآن جو انسان کرتا ہے اس کا اجر جو ہے اس کے اجر کی طرح جو ہے اس کو عطا ہوتا ہے، یعنی جو بھی قرآن کی ایک آیت کی تلاوت کرے گا تو اس کو ختم قرآن کا ثواب ملے گا جو دوسرے مہینے میں انسان ختم قرآن کرتا ہے۔ اب آپ غور کیجئے کہ ایک آیت کا ثواب ختم قرآن کا ثواب، یعنی پورے قرآن ختم کرنے کا ثواب اس کو ملتا ہے۔ تو اس لیے اب آپ غور کیجئے، ایک بات جو ذہن میں بچپنے سے سامنے آتی رہی اور لوگ ابھی بھی جو ہے شاید بعض لوگ تصور کرتے ہوں کہ ماہ رمضان میں اگر قرآن کی تلاوت کی شروعات کر دی تو یہ ذہنوں میں لوگوں کو پایا جاتا ہے کہ قرآن کو ختم کرنا ہے۔ نہیں عزیزوں، ایسا کوئی وجوب نہیں ہے، ایسا کوئی واجب نہیں ہے، بلکہ یوں ہے کہ ایک آیت بھی اگر آپ ماہ رمضان میں پڑھیں گے تو ثواب آپ کو ملے گا، ایک پارہ بھی پڑھیں گے تو ثواب آپ کو ملے گا، ایک سورہ بھی پڑھیں گے تو اتنا ثواب آپ کو ملے گا۔ جتنا آپ قرآن پڑھ سکتے ہوں، جتنی قرآن کی تلاوت کر سکتے ہوں، اتنا آپ کو ثواب آپ کے نامہ میں لکھ دیا جائے گا۔ تو آپ غور کیجئے کہ یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ قرآن شروع کیجئے تو ختم بھی کیجئے جیسے عام طور پہ جو ہے ذہنوں میں پایا جاتا ہے، بلکہ آپ قرآن شروع کیجئے، کوشش کیجئے کہ دن بھر میں ایک پارہ پڑھ لیجئے، لیکن بائی چانس آپ نہیں پڑھ سکتے، مطلب ظاہر سے بات ہے مصروفیت ہے، مشغولیت ہے، تو کم از کم 50 آیتوں کی تلاوت کیجئے آپ، تو اب جتنا آپ پڑھیں گے آپ اتنا ثواب کو ملے گا۔ تو یاد رکھیے گا کہ یہ مہینہ بہت ہی اہم مہینوں میں سے ہے، جس کے سلسلے میں نبی نے فرمایا کہ اس مہینے میں جنت کے دروازے کھول دیے گئے ہیں۔ اب تم سوال کرو کہ اللہ تمہارے لیے جو ہے جنت کے دروازے بند نہ کریں، اور جہنم کے دروازے، آگ کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں، تم اللہ کی بارگاہ میں سوال کرو کہ تمہارے لیے جو ہے جہنم کے دروازے نہ کھولے۔ تو آپ دیکھیں کتنی فضیلت ہے ماہ رمضان میں، لیکن کون حاصل کر سکتا ہے یہ؟ کس کے لیے جنت دروازے کھلے ہوئے ہیں؟
انہی کے لیے ہے جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے، دعائیں پڑھتا ہے، دعائیں مانگتا ہے، روزہ رکھتا ہے، اللہ سے قریب ہوتا ہے، تقوی پرہیزگاری حاصل کرتا ہے، برکتیں حاصل کرتا ہے، رحمتیں حاصل کرتا ہے، مغفرت اس کے لیے ہے، تب جا کے جنت دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ اب سوال یہ کرنا ہے کہ جنت دروازے کھول دیے پروردگار نے، تو اب دعا کرنی چاہیے کہ اللہ جنت دروازے جو ہے بند نہ کرے ہمارے لیے، اور جہنم کے دروازے جو ہے بند کر دیے گئے ہیں اس مہینے میں، لیکن اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا ہے کہ اللہ جو ہے جہنم کے دروازے جو بند کر دیا ہے اسے ہمارے لیے نہ کھولنا۔ پھر آگے دیکھیے لکھا ہوا ہے وَالشَّيَاطِينَ مَغْلُولَةً، اور شیطان کو جو ہے غل و زنجیر میں جکڑ دیا گیا ہے، اس کو جو ہے بند کر دیا گیا ہے، قید میں رکھ دیا گیا ہے، اس کے ہاتھ پیر باندھ دیے گئے ہیں، غل و زنجیر میں وہ ہے۔ فَاسْأَلُوا رَبَّكُمْ أَلَّا يُسَلِّطَهَا عَلَيْكُمْ، پس اللہ کی بارگاہ میں سوال کرو کہ اللہ جو ہے تم پر جو ہے شیطان کو مسلط نہ کرے۔ تو غور کیا آپ نے، یعنی یہ فضیلتوں میں شامل ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیے گئے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں اس مہینے میں، اور شیطان کو غل و زنجیر میں جکڑ دیا گیا ہے۔ اب جب غل و زنجیر میں جکڑ دیا گیا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے کے پروردگار شیطان کو ہم پر مسلط نہ کرے۔ اس مہینے میں ایک بات اور آپ کے سامنے عرض کرنا ہے کہ جب نبی خطبہ دے رہے تھے، اس کے بعد جو ہے نبی خطبہ جب دے رہے تھے تو مولا متقیان علی بن ابی طالب علیہ السلام نے جو ہے یعنی نبی سے سوال کیا کہ اب سوال یہ کیا کہ افضل اعمال کیا ہے اس مہینے میں، اس مہینے میں افضل اعمال کیا ہے، افضل الاعمال کیا ہے؟ تو پھر جو ہے نبی نے فرمایا کہ افضل الاعمال فی هذا الشہر الورع عن محارم اللہ، یعنی اس مہینے میں ماہ رمضان میں افضل اعمال، نبی نے فرمایا کہ افضل اعمال یعنی فضیلت جس عمل میں زیادہ ہے، جو بے فضیلت افضل ترین جسے کہتے ہیں، سب سے زیادہ فضیلت والا عمل ہے، وہ یہ ہے کہ حرام چیزوں سے اپنے کو بچانا، جس کو تقوی بھی کہتے ہیں۔ ورع معنی ہوتا ہے اپنے کو دور رکھنا، اپنے کو بچانا، حرام چیزوں سے بچانا۔ اب آپ غور کیجئے کہ ان تمام باتوں کے پیش نظر دو باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں، ایک جو ہے قرآن کی تلاوت، اور ایک جو ہے دعا جو اہل بیت اطہار کی جانب سے ہمارے لیے معین کی گئی ہیں۔ جیسے ہر نماز کے بعد پڑھنے کے لیے دعائیں ہیں، یا علی یا عظیم یا غفور یا رحیم انت الرب العظیم الذی لیس کمثلہ شیء، یہ دعا پڑھی جاتی ہے عام طور پہ۔ یا اللہم ادخل اہل القبور السرور، یہ دعا پڑھی جاتی ہے۔ اسی طرح ہر شب میں ایک دعا ہے، دعائے افتتاح، جس کو بہرحال آپ پڑھیے، اور دعائے افتتاح میں اگر آپ غور کیجئے تو بارگاہ معبود میں شکایت کی جاتی ہے، اللہم انا نشکو الیک فقد نبینا، پروردگار ہم تیری بارگاہ میں شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے درمیان نبی نہیں ہے، وغیبت ولینا، ہمارے سرپرست، ہمارا امام، ہمارا ولی اگر ہے بھی تو پردہ غیب میں ہے۔ پھر شکایت کی جا رہی ہے پروردگار ہمارے دشمن زیادہ ہیں، ہمارے دشمن زیادہ ہیں اور ہماری تعداد کم ہے، اور فتنے فساد جو ہے زور پیدا کر چکے ہیں۔ تو یہ تمام دعا کے فقرے ہیں جو دعا افتتاح میں موجود ہے۔ اس طرح کی بہت سی دعائیں ہیں، اعمال یعنی ماہ رمضان کے جو ہے اعمال بھی شامل اس میں، تو یہ دعاؤں کا سلسلہ ہے جس کی طرف متوجہ آپ کو مختصر ہم نے کر دیا کہ نبی فرماتے ہیں کہ تمہاری دعا جو ہے اس مہینے میں قبول ہے۔ قرآن کی تلاوت جو ہے، ایک آیت کی تلاوت کا جو ہے ثواب جو ہے ختم قرآن کا آپ کو ملتا ہے، پورا ختم قرآن۔ اب آپ دیکھیے قرآن کی تلاوت کے سلسلے میں جو ہے بہت ساری حدیثیں ہیں، بہت ساری جو ہے باتیں ہیں، جس کی طرف جو ہے ہمیں چند باتوں کی طرف اشارہ کرنا ہے کہ فرمایا کہ نوروا بیوتکم بتلاوت القرآن، اپنے گھروں کو نورانی بنا دو، اپنے گھروں کو منور کر دو تلاوت قرآن کے ذریعے۔ یعنی اپنے گھر کو اگر نورانی بنانا ہے، روشنی پیدا کرنا ہے تو قرآن کی تلاوت کرنا ہے۔
اور ظاہر سی بات ہے جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے امام فرماتے ہیں اس گھر میں بے برکتی نہیں ہوتی، برکتیں نازل ہوتی ہیں، رحمتیں نازل ہوتی ہیں، بلاؤں کا خاتمہ ہوتا ہے، مصیبتوں کا خاتمہ ہوتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب کہتے کہ یہاں پر گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے تو پھر جو ہے اس میں فقیری نہیں آ سکتی، پریشانیاں نہیں آ سکتی، شیطان جو ہے جگہ نہیں بنا پاتا۔ تو اس لیے قرآن کی تلاوت جو ذکر پروردگار ہے، آیات خدا ہے اور اللہ کی یاد ہے، اس کو باقی رکھنا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے ایک بات اور آپ کے سامنے عرض کرتے ہوئے یعنی یہ بات کو آگے بڑھا دوں کہ قرآن کی تلاوت، قرآن نے جو ہے ایک بات یہ کہی ہے روز قیامت، دیکھیں ویسے بھی روایتیں موجود ہیں ہمارے پاس کہ روز قیامت تین چیزیں شکایت کریں گی۔ ایک جو ہے قرآن ہے، ایک مسجد ہے، ایک عالم ہے۔ قرآن شکایت کرے گا پروردگار ہمیں گھر میں رکھا ہوا تھا، تلاوت قرآن نہیں کیا، قرآن کو کھول کے نہیں دیکھا۔ مسجد شکایت کریں گی کہ ہمارے پڑوس میں رہتے تھے، نماز پڑھنے نہیں آتے تھے، مسجد خالی رہتی تھی۔ عالم دین شکایت کرے گا کہ پروردگار جو ہے ہم سے سوال نہیں کیا جاتا تھا، ہم سے نہیں پوچھتے تھے، اپنی منمانی کرتے تھے۔ اور قرآن کی شکایت بہرحال قابل قبول بارگاہ معبود میں۔ قرآن نے خود بیان کیا ہے کہ وہ قرآن کہے گا اے پروردگار یہ ایسی قوم تھی جس نے قرآن کو مہجور قرار دیا، متروک، مہجور معنی متروک، چھوڑ دیا۔ تو اب جب قرآن کی شکایت جو ہوگی اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہیں تو تین طرح کی شکایتیں ہوں گی۔ ایک ان افراد کی شکایت ہوگی جو اصلاً قرآن کی تلاوت نہیں کرتے، ایک ان افراد کی شکایت ہوگی جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں لیکن مطالب کو نہیں سمجھتے، ایک ان افراد کی شکایت ہوگی جو قرآن پڑھتے بھی ہیں، قرآن کے مطالب کو سمجھتے بھی ہیں لیکن قرآن پر عمل نہیں کرتے۔ تو تین طرح کی شکایتیں اس میں پائی جاتی ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ شکایتیں جو پائی جا رہی ہیں ان شکایتوں کا اثر بہرحال قیامت دن ہوگا۔ تو اسی لیے جو ہے آپ غور کیجئے کہ کم از کم ماہ رمضان میں تفسیر قرآن کا درس ہوتا ہے، درس قرآن ہوتا ہے۔ ہم کم سے کم ایک مہینے جو ہے اپنی روحانیت و معنویت میں اضافہ کر دیں تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم 11 مہینے جو ہے اپنے کو ہر چیز سے بچا سکتے ہیں اور وہی کام کر سکتے ہیں جو ماہ رمضان میں ہم کرتے ہیں۔ اب مسئلہ یہی ہے کہ مختلف جو ہے قرآن کی آیتوں کی تفسیریں ہوتی رہتی ہیں، مختلف سورے جو ہے آپ کے سامنے تفسیر کے عنوان سے بیان کیے جا چکے ہیں، سورہ کہف اور تمام سورتیں۔ آج یعنی جو شروع کرنا ہے ہمیں اس ماہ رمضان میں تفسیر قرآن کے عنوان سے وہ سورہ فرقان ہے۔ سورہ فرقان کو جو ہے آپ کے سامنے تفسیر کے عنوان سے ہم پیش کریں گے، اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ سورہ فرقان میں جو ہے بہت سارے مطالب اس میں پائے جاتے ہیں۔ آج آپ کے سامنے ایک حدیث بیان کر کے اختتام گفتگو تک آپ کے ساتھ پیش کر سکوں، اختتامی گفتگو کر سکوں کہ روایت میں موجود ہے کہ نبی فرماتے ہیں کہ من قرأ سورۃ الفرقان، جو بھی سورہ فرقان کی تلاوت کرے گا بعث یوم القیامت وہو مومن، اس کو بعث، اس کو اٹھایا جائے گا روز قیامت جبکہ وہ مومن ہوگا کہ ان الساعۃ آتیۃ لا ریب فیہا، ایسے اس کو اٹھایا جائے گا جو قیامت کے بارے میں یقین رکھتا ہے اور کہتا ہے، یقین رکھتا ہے، ایمان اس کا موجود ہے اور مومن ہے، وہو مومن، مومن ان الساعۃ، مومن کس سے، ایمان کس کا ہے، ایمان یہ ہے کہ وہ قیامت جو ہے آنے والی ہے، لا ریب فیہا، قیامت میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ، اور اسے باقاعدہ جو ہے جو بھی قبروں میں ہے اسے باقاعدہ اٹھایا جائے گا، یعنی یہ یقین اس کو ہے، دو باتوں کا یقین ہے، ایک ایمان ہے، ایک یہ قبروں سے اس کو دوبارہ اٹھایا جائے گا، دوسری بات یہ اور جو قیامت کے بارے میں ہے، اور یہ دوسری بات یہ قبر سے اٹھایا جائے گا، یہ یقین اس کو۔ تو اس حالت میں جو ہے کہتے کہ اس کو جب یقین ہے اور ایمان ہے اس کا تو اس کو اٹھایا جائے گا اور باقاعدہ جو ہے اس کے لیے جنت میں مہیا کیا جائے گا جگہ کے لیے۔ تو اس لیے سورہ فرقان کی تلاوت کا بڑا ثواب ہے، اور سورہ فرقان کے جو ہے سلسلے میں جو ہے روایتیں
پائی جاتی ہیں کہ اس کو جو ہے یعنی ثواب میں شامل کیا جائے گا اور جنت میں اس کو جگہ ملے گی۔ آئیے مل کے بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، پروردگار بحق ظاہرہ و ابیہا و بالہ و بنیہا، ہم سب کو قرآن کے ساتھ معشور فرما۔ پروردگار قرآن کی تلاوت اور قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگار ہمارے دل میں نور ایمان کو مضبوطی سے برقرار رکھ۔ پروردگار امام زمانے کے ظہور میں تاجر فرما، ان کے آوان و انصار میں شمار فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔